کوفہ عراق کا ایک بہت پرانا اور مشہور شہر ہے۔ وہاں پر ایک قلی رہا کرتا تھا۔ قلی اس شخص کو کہا کرتے تھے جو ایک شہر سے سامان اٹھا کر دوسرے شہر تک پہنچاتا ہو۔ وہ قلی بہت ہی امانت دار اور اپنی امانت داری میں، دیانت داری میں بہت مشہور تھا۔ تاجر حضرات بھی اسے اپنے روپیے پیسے اس کے حوالے کرتے تاکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچائے۔ تو وہ قلی ایسے ہی ایک دن بہت سارا مال لے کر اپنی سواری پر خچر پر سوار ہو کر نکلا۔ راستے میں اسے ایک شخص ملا اور اس نے قلی سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے۔ قلی نے جواب دیا کہ میں فلاں شہر جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے بھی کہا کہ مجھے بھی وہیں جانا ہے، لیکن اگر میں پیدل چل سکتا تو میں ضرور آپ کے ساتھ چلتا، لیکن کیا آپ مجھے 1 دینار کے بدلے میں، 1 دینار کے عوض میں آپ اپنی سواری پہ سوار کر سکتے ہیں؟ قلی راضی ہو گیا اور اس نے اس شخص کو اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ کافی دور آگے بڑھنے کے بعد ایک 2 راہے پر، جہاں سے راستہ 2 طرف کو جاتا تھا، اس شخص نے پوچھا قلی سے کہ آپ کس طرف جانے کا ارادہ ہے؟ قلی نے شاہراہ عام ہائی وے کی طرف اشارہ کیا کہ اس طرف جانا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، اس دوسرے راستے پر چلو، یہ راستہ زیادہ آسان ہے اور قریب ہے۔ قلی اس راستے پر چل پڑا۔ اس راستے پر بہت آگے بڑھنے کے بعد ایک وحشت ناک جنگل پڑا۔ اس جنگل میں بہت سے مردوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اچانک پیچھے بیٹھا سوار شخص کودا اور قلی کے سامنے کمر میں سے خنجر نکال کر کہا کہ میں تجھے ماروں گا۔ قلی پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ تمہارا مقصود مال ہی لینا ہے تو جو کچھ میرے پاس ہے تم لے لو، میری جان بخش دو۔ اس نے کہا نہیں، تیری جان بھی لوں گا۔ قلی کو کچھ نہ سوجھی اور اس نے آخر میں درخواست یہ کی مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ تو اس شخص نے ہنستے ہوئے کہا کہ ان سارے مردوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، پر ان کی 2 رکعت کی نماز انہیں بچا نہیں سکی۔ بہرحال قلی نے نماز پڑھنا شروع کیا، سورہ فاتحہ پڑھا۔ اس کے بعد اسے کوئی صورت یاد نہیں آئی دہشت کی وجہ سے۔ بس اچانک زبان پر یہ آیت اس کے آ گئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ اللہ وہ ہے جو پریشان حالوں پریشانیوں میں گھرے ہوئے شخص کی پکار کو سن لیتا ہے اور پریشانی کو دور کرتا ہے۔ جیسے ہی اس قلی کا یہ آیت کا پڑھنا تھا، ایک شخص نمودار ہوا سوار پر، جو اپنے سر پر ہیلمٹ خود پہنا ہوا تھا۔ وہ آیا اور قلی نے دیکھا کہ اس شخص نے اپنی تلوار سے اس شخص کو جو قتل کرنے کا ارادہ رکھ رہا تھا اس پر وار کیا اور وہ وہیں مارا گیا، ظالم مار دیا گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد قلی نے اس شخص سے پوچھا جو اس کی امداد کے لیے آیا تھا کہ آپ آخر کون ہیں، بتائیں تو صحیح۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں، یعنی اللہ کا غلام ہوں، اب آپ جائیے، آپ پرامن ہیں، آپ مامون ہیں۔ نماز مصیبتوں میں سب سے بڑا سہارا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ برے حالات میں تم لوگ صبر کر کے جمے رہ کر دین پر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی پریشانی کو اگر دیکھ لیتے، کسی بھی دقت کا اگر سامنا کرتے تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے، کیونکہ نماز سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ سے مدد مانگنے کا، غیبی امداد حاصل کرنے کا۔ لہٰذا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ سفر پر تھے، انہیں ان کے بھائی حضرت قسم کے انتقال کی خبر ملی۔ فوراً انہوں نے انا للہ پڑھنے کے بعد اپنی سواری کو ایک طرف لگا کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہر بری حالت میں، ہر پریشانی کے وقت میں، ہر غم کے وقت میں نماز سے مدد مانگو۔ نماز پریشانی میں سہارا ہے، غم کے وقت میں تسلی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کمزوری کے وقت میں سب سے بڑی طاقت ہے، بلاؤں کے وقت میں بلا سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا ایک عجیب واقعہ مذکور ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ اچانک ان پر غشی طاری ہو گئی
اور لوگوں نے یہاں تک سمجھ لیا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، لوگوں نے انہیں مردہ سمجھ لیا۔ ان کی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں، اس حالت میں، جب کہ لوگ سمجھنے لگے تھے کہ شاید ان کا انتقال ہو چکا، نماز پڑھنا شروع کیا انہوں نے، 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز جیسے ہی ان کا پڑھنا تھا، ان کی بیوی، ان کی زوجہ ہے تو ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا، کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہوش میں آ گئے، جیسے لوگوں نے سمجھا کہ مردہ زندہ ہو چکا ہو۔ یہ حیرت ناک واقعہ نماز کی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ میرے پاس جب میں بے ہوشی کی کیفیت میں تھا، جب تم لوگ مجھے مردہ سمجھ رہے تھے، 2 لوگ آئے میرے پاس، ایک نے کہا کہ اس کا وقت آ گیا ہے، تو دوسرے نے کہا نہیں، اس کا وقت ابھی باقی ہے، اسے بھی دنیا سے بہت سی سعادتیں، بہت سی خوشیاں بھی ملنی باقی ہے۔ تو نماز ہر طریقے کی مصیبتوں میں، ہر طریقے کی حالت میں نماز ایک بڑی مدد کی چیز ہے۔ اور اگر نہ ہو سکے، نفل نماز بھی نہ ہو سکے، تو انسان فرض نماز پڑھتا رہے۔ نماز ایک بہت آسان عمل ہے، اسے جتنا زیادہ ممکن ہو اس کو ایزی بنایا جائے، اس کو آسان بنایا جائے۔ انسان فوراً وضو کرے اور آسان سے آسان انداز میں ہر وقت ہر جگہ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہمارے استاد گرامی حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، وہ بتایا کرتے تھے کہ ہمارے استاذ، یعنی ان کے استاذ جو مصر سے تعلق رکھتے تھے، دیوبند میں پڑھاتے تھے، ان کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ وہ نماز ان کے لیے اللہ نے بہت آسان کر دی تھی، کیوں قرآن پاک میں ہے کہ نماز ہر شخص کے لیے آسان نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ جو لوگ سچ میں اللہ کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں، جو خشوع کی کیفیت میں ہوتے ہیں، نماز انہی کے لیے آسان ہوتی ہے، ورنہ نماز پڑھنا آسان ہونے کے باوجود بہت بھاری عمل ہے، تو اسے آسان بنایا جائے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے استاذ حضرت مصری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ ہر وقت ہر عمل کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے۔ سبق پڑھانے جانا ہوتا تو نماز پڑھتے، پڑھا کے آتے تو شکر کی نماز پڑھتے، سونے جاتے تو نماز پڑھتے، سو کے اٹھتے تو یعنی نفل نمازیں پڑھتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو آسان تر بنائیں، اپنے ہر مطلوب کے لیے، ہر طرح کی کوشش سے پہلے ایک بار نماز کے ذریعے اللہ سے چیزوں کو مانگیں اور نماز کو آسان بنائیں۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم جو ہمارا فریضہ ہے نماز کا، سب سے اہم ترین 5 وقت کی نمازیں پڑھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے حضور نے پوچھا کہ ارائیتم لو کان بباب احدکم نہرا یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات هل بقی من درنہ شیء، کہ اگر تم بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے باہر ہی، دروازے پر ہی اگر ایک نہر بہتی ہو، اور وہ شخص جس کا گھر ہے وہ روزانہ اس نہر میں 5 مرتبہ نہا لیتا ہو، تو کیا اس کے بدن پہ کوئی میل باقی رہے گا، کوئی گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ، ابقى من درنی شیء، کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ تو حضور نے فرمایا فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ، چونکہ حضور تو ہر چیز کو مثال سے واضح فرمایا کرتے تاکہ ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ حضور نے فرمایا اسی نہر کی طرح ہے نمازوں کی مثال، کہ جو شخص دن بھر میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، وہ گویا کہ وہ 5 مرتبہ نہر سے نہاتا ہے، ایسے نہر کے پانی سے جو گناہوں کی میل کو دھلتا ہے، گناہوں کے میل کو دھلتا ہے، گناہوں کی گندگی جس سے ختم ہوتی ہے۔ تو فرمایا حضور نے کہ یمحو اللہ بہن الخطایا، جیسے نہر کے پانی سے میل صاف ہوتا ہے، ایسے اللہ جل شانہ نمازوں کے ذریعے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور جس سے گناہ معاف ہو جائیں وہ ہر طرح کی خوشی، ہر طرح کی اللہ کی مدد میں ہوتا ہے۔